وہ زہرا ہو وہ زینب ہو وہ ہستی ہو خدیجہ کی وہ زہرا ہو وہ زینب ہو گواہ قدسی ہیں اے لوگو گواہ قدسی ہیں اے لوگو حیا کی ورا گواہ قدسی ہیں اے لوگو حیا کی وراثت ہے بولو علی کے ہیں یہ گھر والے وفا کی وراثت ہے۔ آخر میں میرے جو بزرگ حضرات بیٹھے ہیں جو اردو کو اس اچھے طریقے سے نہیں سمجھ سکتے جتنے کہ عام یہ پڑھا لکھا طبقہ نوجوان سمجھتے ہیں، تو میں ان کا بھی مجھے خیال ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں آج یہ میلاد شریف ہے اور میلاد پاک کی محفل ہے اور میں اس ہستی جہاں وہ رہتی ہے اس کی سیر، اس مدینہ پاک کی آپ کو سیر کروا دو۔ آپ چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کر لیں، جو چاہتا ہے میں مدینہ پاک کی سیر کرنا چاہتا ہوں، تو میں یہ 4 شعر میں آپ کی نظر کروں گا، اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ ہاں شاعر وہ ہے کہ جس نے سرکار کے روضہ پاک کے سامنے بیٹھ کر لکھا ہے، یہ جو میں کلام پڑھ رہا ہوں سرکار کے روضہ پاک کے سامنے بیٹھ کر لکھا گیا ہے، وہ کلام ہے، اور جو کچھ اس نے دیکھا ہے اپنی قلم سے لکھا ہے، جو بھی دیکھا ہے توجہ فرمائیں گے۔ ہاں گنبد خضرا میری سرکار دا گنبد خضرا میری سرکار دا کالا دفتر تووے او گنہار دا گنبد خضرا میری، جو جانا چاہتے ہیں پڑھ لیجئے۔ گنبد خضرا میری سرکار دا کالا دفتر تووے او گنہار دا اور روضہ سرکار تے ہر گھڑی روضہ سرکار تے روضہ سرکار تے ہر گھڑی رحمتاں دا بہر ٹھاٹھا ماردا گنبد خضرا میری سرکار دا بولو گنبد خضرا میری کالا دفتر تووے او گنہار دا۔ اور شاید لکھتا ہے کہ مسجد نبی دیاں پرانی مسجد نبی شریف دیاں جڑی چھتری ہیں نا اوتھے پرانیاں جڑیاں نویاں ہون لگیاں نے بعد جڑے گئے انہاں نوں میں مخاطب کر رہا کہ اوتھے وہ بھی انہاں تے پھر نظارہ کی ہوندا۔ شاعر لکھدا ہے کہ چھتریاں دے کول بیٹھ کے ویکھیے اے چھتریاں دے کول بیٹھ کے ویکھیے اے گنبد خضرا کلے جا خضرا کلے جا ٹھار دا بول گنبد خضرا میری سرکار دا گنبد خضرا کلے جا ٹھار دا۔ اور چھتریاں دی حقیقت کی ہے توجہ کہ بند ہوندیاں کھل دیاں نے پیار نال۔ شاعری میں سیر کروا رہے ہیں مدینہ شریف، بند ہوندیاں کھل دیاں نے پیار نال، اے بند ہوندیاں کھل دیاں نے پیار نال، کیوں کہ چھتریاں نو ہے ادب سرکار دا،
چھتریاں نو ہے ادب سرکار دا بولو چھتریاں نو ہے ادب سرکار دا چھتریاں نو ہے ادب سرکار دا چھتریاں نو ہے ادب سرکار دا چھتریاں نو ہے ادب سرکار لکھنے والا کہندا ہے کہ میں چھتریاں تو اٹھیا نا ذرا ایک گفتگو میرا طریقہ نہیں نعت پڑھ دیا میں گفتگو شاید کر رہے لیکن جڑا سیر کروانے والا وہ دستا تو ضرور انہیں کیے دیا کیے جی میں سیر کروا رہا تو وہ کہندا میں اتھوں اٹھیا کہ سرکار دے روزے پاک دے چلا گیا سامنے قدمین شریف کے سامنے کھڑے ہویا تو پھر جو کچھ میں دیکھیا میری قلم نے لکھیا تو کی کہندا ہے حضرت ابو بکر تے عمر فاروق حضرت ابو بکر تے عمر فاروق اے حضرت ابو بکر تے عمر فاروق اے لیٹے ہوئے نے پھڑ کے دامن یار دا لیٹے ہوئے نے پھڑ کے دامن یار دا لیٹے ہوئے نے لیٹے ہوئے نے پھڑ کے دامن یار دا لیٹے ہوئے نے پھڑ کے دامن یار دا بولو لیٹے ہوئے نے پھڑ کے دامن یار دا گنبد خضرا میری سرکار دا آخری شعر جڑا میں پیش کر رہے تھے کہ قرآن پاک دی آیت کریمہ او دا ترجمہ وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَالَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ یہ دا ترجمہ بھی ہے یہ دا مفہوم بھی ہے یہ دی تفسیر بھی سمجھ لو علامہ صاحب بیٹھے نے علامہ جمیل صاحب کو بہتر سمجھتے ہیں میں انہوں نے جتیاں چکنے والا اور شیخ الاسلام نے جتیاں چکنے والا اور جو کچھ انہوں نے ملے اس دار تو ملے توجہ فرماؤ ہو بخشنا نہیں بن وسیلے یار دے شاید لکھتا ہے بخشنا نہیں بن وسیلے یار دے بخشنا نہیں بن وسیلے یار دے شک کر دے شک کر دے بخشنا نہیں بن وسیلے یار دے اے بخشنا نہیں بن وسیلے یار دے کیوں کہ فیصلہ دردی بشن ہار دا فیصلہ دردی بشن ہار دا فیصلہ دردی بشن ہار دا گنبد خضرا میری سرکار دا اور آخر دوتے منو فرمائش کی گئی ہے کیونکہ میری عادت ہی شامل ہے کہ میری سرکار نے منو اتنا نوازے میں بالکل بے نیاز ہے نا چیزاں تو کہ کوئی لوگ ہوندے نا جی وہ نات جڑی ہے نا وہ اس لالچ واسطے لمبی کردے جانے میں لوگ جیڑا بھی کوئی پیسے سٹن سانو پیسے دین جتنے بھی آمن چلو آمن گئی صحیح نا لیکن اللہ دے فضل و کرم نال اے بندہ نا چیز اس چیز تو بے نیاز ہے اور ساری زندگی سرکار دی نعت پڑھی ہے نعت پڑھ کے سمجھ کے پڑھے ہے اور بغیر کسی لالچ تو بغیر کسی مطلب تو سرکار دی نعت پڑھی ساری زندگی سرکار دی نعت پڑھی اور بغیر کسی لالچ تو پڑھی بغیر کسی ڈیمانڈ تو پڑھی جڑے ڈیمانڈ کر دے نے انہوں نعت خاون نہ بلایا جڑے ڈیمانڈ کر دے نے سرکار دی نعت پڑھنی سرکار کو منگو جنہ نے نعت پڑھ دے انہوں کو منگو جڑے میں کلام پیش کر رہے ہیں میرا بڑا مشہور زمانہ کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے منو انگلینڈ کے دنیا دے دوسرے ملکوں میں بھی منو بڑی وزیر آئی بخشی اس کلام دے وچ کیڑا کلام ہے جناب کیونکہ میری سرکار دی حدیث مبارک ہے کہ میری حقیقت نو نہ جان میں جاننا یا میرا رب جاننا ہے جڑے لوگ کہندے نا فلاں 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 آپ یہ نے آپ نور نے آپ نے بشر نے سرکار نے گل ہی مکا دیتی سرکار نے فرمایا تسی منو نہیں جان دے مینوں میں جاننا یا میرا او اس عنوان جو تے قبلہ شاہ سے میں نعت پیش کر رہے ہیں
تیری ذات سب کے ہے سامنے، تمہیں جانتا کوئی اور ہے۔ آقا تیری ذات سب کے ہے سامنے، تیری ذات سب کے ہے سامنے، تمہیں جانتا کوئی اور ہے کہ تو ہے نور یا کہ بشر ہے یہ پہچانتا کوئی اور ہے، تو ہے نور یا کہ بشر ہے یہ پہچانتا کوئی اور ہے۔ اور پروفیسر صاحب بڑا ہی قیمتی شعر پیش کر رہا ہوں، کسی کے اوپر سے نہیں گزرنا چاہیے، ذرا توجہ فرمائیں۔ تیری بات سے آقا تیری بات سے یہ خبر ہوئی، توجہ، تیری بات سے یہ خبر ہوئی، آقا تیری گفتگو سے پتہ چلا، تیری بات سے یہ خبر ہوئی، تیری گفتگو سے پتہ چلا، تیری بات سے یہ خبر ہوئی، تیری گفتگو سے پتہ چلا، کیا یہ زبان ہے کسی اور کی، یہ زبان ہے کسی اور کی، یہ تو بولتا کوئی اور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلاحان مصطفیٰ۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے پروفیسر صاحب، حضرت حذیفہ نے جب گواہی دی تھی کہ سرکار میں گواہی دیتا ہوں جی، تیری بات سے یہ خبر ہوئی، تیری گفتگو سے پتہ چلا کہ یہ زبان ہے کسی اور کی، یہ تو بولتا کوئی اور ہے، یہ زبان ہے کسی اور کی، یہ تو بولتا کوئی اور۔ آپ نے گلاب کا پھول تو دیکھا ہوا ہے، ابھی یہ قاری محمد بلال قادری صاحب نے مجھے پکڑایا، لیکن یہ الٹی فیشن ہے، یہ وہ نہیں جس سے خوشبو نہیں آتی۔ آپ نے گلاب کا پھول دیکھا، لیکن کسی شاعر نے اس سے پوچھا کہ تیری حقیقت کیا ہے، تو اسے بڑی پیاری خوشبو آتی ہے، تو اس نے کیا کہا؟ کل پھول کی خوشبو سے ہم ہوئے آشنا، اس راز سے کل پھول کی خوشبو سے ہم ہوئے آشنا،
کہ یہ نکھار ہے کسی اور کا، یہ نکھار ہے کسی اور کا، یہ تو مہکتا کوئی اور ہے، یہ نکھار ہے کسی اور کا، یہ تو مہکتا کوئی اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں، اور حاصل کلام شعر بلکہ اس نعت کی جان شعر پیش کر رہا ہوں، کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ شعر سنیں گے کہ سر طور حاکم، سر طور حاکم دید پر کوئی کہہ رہا تھا کلیم سے، کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ سر طور حاکم دید پر کوئی کہہ رہا تھا کلیم سے، کیا کہ یہ نصیب ہے کسی اور کا، یہ نصیب ہے سی راز، ہے سی راز میراج محبتاں دا، نہ کسے دی سمجھ وچ آن والا، صدیا طالب تے گیا مطلوب اوتھے، جبرائیل سی صد لے جان والا، صدیا طالب تے گیا مطلوب اوتھے، جبرائیل سی صد لے جان والا، تے بز کہندے نے بنا دروازیاں دے کیویں گیا سی عرش تے جان والا، ابر عقل نو ایتھے دخل کیے او جانے جان والا، یا جانے جان والا، یا لے جان والا، جانے جان والا، یا لے جان والا۔ سر دور حاکم دید پر کوئی کہہ رہا تھا کلیم سے، کہ یہ نصیب ہے کسی اور کا، اسے مانگتا کوئی اور ہے، یہ زبان ہے کسی اور کی، یہ تو بولتا کوئی اور۔ یار زندہ صبح میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ جو میں بیان کروں کہ جس طرح سے محفل کو رنگ دیا جناب قاری محمد شفیع رضاقی صاحب نے اپنے مخصوص پروگرام۔ آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں، لیکن قبل اس کے کہ میں اس پروگرام کے آج کے خصوصی خطاب کے لیے پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں انتظامیہ کی طرف سے، اہل محلہ کی طرف سے تمام ان دوستوں، احباب، رشتہ دار، محلہ دار، گاؤں دار جو بھی ہیں، جنہوں نے دامنے سکھنے اس محفل کے لیے جو بھی جس طرح کا بھی تعاون کیا ہے، ان کے بے حد مشکور ہیں اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کتاب ہستی کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، وجود ہستی ابھر نہ سکتی، وجود روح قلم نہ ہوتا، یہ زمین نہ ہوتی، یہ فلک نہ ہوتا، یہ عرب نہ ہوتا، یہ عجم نہ ہوتا، حضور جلوہ نما نہ ہوتے، کوئی بھی آنسو فلک نہ ہوتا، یہ محفل کونو مکان نہ ہوتی، اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ حضرت محفل اب میں
بلا تاخیر آج کی اس محفل کے خصوصی خطاب کرنے کے لیے میں دعوت خطاب دوں گا جناب حضرت علامہ پروفیسر محمد جمیل احمد ظاہر قادری صاحب، مرکزی نظامت دعوت منہاج القرآن انٹرنیشنل، جو کہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خطاب کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فأولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فأولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ زینت مسند صدارت محترم المقام حضرت پیر سید ذاکر حسین شاہ صاحب جماعتی ادام اللہ ذلکم، عزت مآب محترم الحاج فاروق صاحب، عزت مآب محترم چودھری نذیر احمد جماعتی صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما جملہ معزز علماء کرام، میلاد کمیٹی اہلیان محلہ نکودر شریف، اس کے جملہ ممبران اور پروگرام میں تشریف فرما جملہ معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قائدین تحریک منہاج القرآن تحصیل دینہ اور میرے آقا علیہ السلام کے جملہ عشاق اور جملہ غلامان، اللہ کی توفیق سے بہت پیارا پروگرام ہم سب کو نصیب ہوا ہے۔ اللہ اس پروگرام کے صدقے یہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں بیٹھنا نصیب فرمائے۔ مجھ سے بیشتر نیچے، شکریہ، گر جائے گا نیچے۔ مجھ سے بیشتر محترم قاری محمد شفیع رزاقی صاحب اپنے خوبصورت کلام کے ذریعے سامعین کو محظوظ کر رہے تھے۔ اسی ایک کیفیت کو آگے بڑھاتے ہوئے تلاوت کردہ آیات کریمہ کے کچھ مضامین آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس سے قبل میں جملہ میزبان یہ میلاد کمیٹی اہلیان محلہ نکودر شریف کے جو ممبران ہیں، میزبان بھی ہیں، اور ان تمام میزبانوں میں سے جن کا میرے ساتھ رابطہ تھا وہ محترم آفتاب صاحب اور یاسین صاحب ہیں، اور پھر ان کے جملہ معاونین، اللہ ان سب کی ذہنی، معاشی، جسمانی صرف کی گئی توانائیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ یہ بہت خوبصورت پنڈال یہ دیکھ کے ایمان تازہ ہوا ہے۔ اس گھر کو بھی اللہ آباد رکھے، اس پروگرام کے صدقے
آپ کے محلے کے جملہ مرحومین جو دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کو حسنین کریمین کے قدمین شریفین میں جگہ عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے میں نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 تلاوت کی ہے۔ اس کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اول سے آخر تک اگر آپ کی توجہ، آپ کی دلچسپی گفتگو میں رہی، انشاءاللہ بہت کچھ لے کے جائیں گے، اور گفتگو مربوط ہوگی، یعنی ہر لفظ کا آگے اور پیچھے کو تعلق ہوگا۔ جب گفتگو ایسی ہوتی ہے تو پھر یاد رکھنا بڑا آسان ہوتا ہے، اور بھولنا اس سے بھی زیادہ آسان ہے اگر بندہ بھولنا چاہے۔ تو اللہ رسول کی توفیق سے تلاوت کردہ آیات کریمہ کے مضامین میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والوزن یومئذ الحق، لوگو جان لو روز قیامت اعمال کا تولا جانا حق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، سو جن کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، فاولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین خسروا انفسہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا۔ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ یہ تلاوت کردہ آیات کریمہ کا ترجمہ ہے۔ یہ جو دو آیات ہیں ان کے ساتھ ملتا جلتا ایک مضمون ہمیں قرآن حکیم کے ایک اور مقام پر بھی نظر آتا ہے، پڑھنے کو ملتا ہے۔ سورۃ القاریہ ہے، اس کے اندر اللہ کریم نے یوں ارشاد فرمایا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس شخص کے اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے، نیک اعمال کے، وہ خوشگوار عیش مسرت بھری زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے نیک اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ ہاویہ، ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ کوئی دلوں کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے باتیں سن کے یا نہیں؟ جی، میلاد کے پروگرام میں اگر زندگی نہ سنورے، سمجھنے ساری رات کا بیٹھنا ضیاء کیا۔ فرمایا فَأُمُّهُ ہاویہ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آگے خود ارشاد فرمایا، وما ادراک ما ہی، تمہیں کیا خبر کہ حاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ جہنم کی سخت دہکتی آگ کا انتہائی گہرا گڑھا ہے۔ قرآن حکیم سورہ قاریہ کی یہ 4 آیات اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 8 اور 9، یہ جب 6 آیات کو ملائیں تو مضمون، نفس مضمون جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ اللہ کریم کا کلام ببانگ دول ایک اعلان کر رہا ہے، اور ہمیں غفلت کی زندگی سے نکال کے بیداری کی زندگی میں داخل کر رہا ہے۔ سوئے ہوئے مردہ ضمیر میں ایک زندگی کی روح پھونک رہا ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ لوگوں، والوزن یومئذ الحق، مغالطوں کی دنیا سے نکل آؤ، یہ غلط فہمیوں کی دنیا سے نکل آؤ۔
اس حقیقت کو اپنے دل دماغ کی تختی پر نقش کر لو کہ روز قیامت اعمال کا تولا جانا حق ہے. اس حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے. بولے اعمال کا تولا جانا حق ہے. بتائیں نوجوان ساتھی بزرگ، بتائیں جب اعمال کے تولے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا، چھٹکارا نہیں ہوگا، تو اس کی کوئی تیاری کرنی چاہیے یا نہیں؟ جی اس کی تیاری کرنی چاہیے نا. اعمال کے تولے جانے کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا، اس لیے اس کی تیاری کرنی چاہیے. ایک حدیث مبارکہ میں بھی اس سے ملتا جلتا مضمون ملتا ہے، تو اس کو بھی ساتھ ملا دیتے ہیں. قرآن اور حدیث سے مل کر ایک مفہوم